بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہ جذبہ صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے، اور انسانوں کے بیچ ان لوگوں میں کہ جن میں انسانیت ہوتی ہے، اور جو زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزارتے ہیں، جن کی زندگی بامقصد ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد محض اس دنیاوی زندگی اور سانسوں کے آنے جانے اور زندگی کی تمام آسائشوں خواہشوں کے مطابق محض اپنی ذات کی حد تک اور صرف اس دنیاوی جو انسان اور دیگر مخلوقات، جس میں دیگر مخلوقات میں بھی آپ جانوروں کو لے لیں کہ بظاہر کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ماں سوائے ایک چیز کے، اور وہ یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ ایک معاشرتی زندگی نہیں گزارتا۔ بہت سارے لوگ انسانوں کے معاشرے میں انسانی زندگی گزارتے ہوئے بھی جانوروں کی مانند ہوتے ہیں، اپنی جبلت میں، اپنی عادت میں، اپنی نفسانی خواہشات میں اور اپنی خود غرضیوں میں وہ بالکل جانوروں کی مانند ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد بھوک لگے تو بھوک مٹانا ہے، وہ چاہے کسی چیز کی بھوک بھی ہو۔ لیکن جو انسان بامقصد زندگی گزارتا ہے، اس کے پیش نظر محض اپنی ذات نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کے وہ افراد، سب سے پہلے اس کے عزیز و اقارب، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، اس کے ملنے جلنے والے، ان کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داریوں کے تحت زندگی گزارتا ہے، اور پھر ایک قومی، معاشرتی، ملکی، دینی، مذہبی، اخلاقی زندگی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، معاشرت ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور یہ انسانیت کا کمال ہے، فقط انسانیت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی کی امپورٹنس، اہمیت جو ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ گویا انسان کی زندگی میں اگر احساس نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ اپنی ذات کے حوالے سے ہو، اپنے اہل خانہ کے حوالے سے ہو، اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے ہو، اپنے دوست احباب جو ہیں ان کے حوالے سے ہو، یا اپنے معاشرے کے حوالے سے ہو، دیگر جو اس سے ریلیٹڈ۔ دیکھیں، ایک سبزی والا ہے تو وہ بھی اس کا ایک واسطے دار ہے، تعلق دار ہے، اس نے روزانہ سبزی لینی ہے، کسی سے کپڑا لینا ہے، کسی سے دیگر اشیاء ضروریات اس نے لینی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اوڑھنے بچھونے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، جو بھی۔ اس کے علاوہ اس کا اپنا مکان ہے، اس کے بنانے کے لیے مختلف لوگوں سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، اپنی نوکری، اپنی جاب، اپنے کاروبار کے حوالے سے دیگر لوگوں سے اس کا واسطہ ہوتا ہے۔ یہ معاشرت ہے۔ اس حوالے سے
بہترین مقصد کے تحت، بہترین پرفارمنس کے تحت، کارکردگی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک احسن طریقہ کار کو اپنانا اور ایک احسن طریقے سے ان تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا، یہ ہے انسانیت۔ اور پھر اپنی زندگی میں نہ صرف اپنے لیے جینا بلکہ اپنے بعد کے آنے والے، اپنی زندگی میں موجود دیگر لوگ جیسے اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دیگر، ایک ٹیچر کے لیے اس کے شاگرد ہیں، ایک پیر کے لیے اس کے مرید ہیں، ایک عالم دین کے لیے اس کے فالوورز ہیں، اس کے پیروکار ہیں۔ تو یہ انسان دوسرے انسان سے رابطے میں ہے، مسلسل رابطے میں۔ ان روابط میں احسن طریقے سے اپنی زندگی کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انسانیت ہے۔ اگر کسی میں یہ احساس نہیں، وہ چاہے ایک گھر کا فرد ہونے کے ناطے دیگر افراد خانہ کے ساتھ بدسلوکی ہو، اپنے دوست احباب میں بددیانتی ہو، وعدہ خلافی ہو، حقوق کا غصب کرنا ہو، اپنی ذمہ داریوں سے آنکھ چرانا ہو، یا کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ ہو، اپنی تعلیم میں سنسیئر نہ ہونا، اپنے والدین کے حقوق میں سنسیئر نہ ہونا، اپنے ملک و قوم کے معاملات میں سنسیئر نہ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اگر ان چیزوں کا احساس انسان سے نکل جائے تو اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، نو ڈاؤٹ، اور کس بنا پر؟ عقل و فہم، شعور، سوچ، فکر، دانائی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں۔ یہ انسان کو دیگر مخلوقات پر فوقیت دیتا ہے۔ ایون یہ کہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ اللہ نے جو انسان کو ایک اختیار عطا کیا ہے کہ تمہارے سامنے ہر طرح کا راستہ موجود ہے، سیدھا راستہ بھی موجود ہے اور غلط راستہ بھی موجود ہے۔ اب تمہارا یہ ڈیسیژن کرنا، فیصلہ کرنا کہ تم اپنے لیے کس راستے کو بہتر سمجھتے ہو، یہی تمہاری اخروی زندگی کا آغاز ہے، احساس ہے، اور اس کی جانب ایک قدم ہے، اس کے لیے یہ تیاری ہے۔ تو اللہ نے جہاں ایک طرف شیطان مردود لعین جو ہے وہ انسانوں کو بہکانے کے لیے موجود ہے، تو دوسری طرف انسانوں کی اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اس نے اپنی طرف سے ہادیان برحق کو بھیجا، انبیاء کی صورت میں، مرسلین کی صورت میں، ائمہ کی صورت میں، اولیاء اللہ کی صورت میں، اور انسان کو کبھی کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ ایک انسان کے لیے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جو ذات، وہ اللہ کی ذات، بحیثیت خالق ہونے کے، بحیثیت رازق ہونے کے، اور بحیثیت انسان کی اصلاح کا احساس، اللہ کی رضا، یہ ہے کہ انسان سیدھے راستے پہ چلے، انسان غلط راستے سے اجتناب کرے، انسان غلط راستوں سے بچے۔ تو اللہ نے اس کے لیے صرف زبانی کلامی انبیاء ما سبق ہادیان برحق کو ہی، اللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں صحیفے بھیجے، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اور قرآن جو سب سے بڑی ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، اس کے آ جانے کے بعد اور انبیاء گرامی قدر جو اللہ کی جانب سے رسول اس دنیا میں آئے،
اور پھر امام اولیاء اللہ، یہ سب اللہ کی جانب سے ہدایت کی، انسانیت کی ہدایت کے لیے نمائندے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ جو مقصد ہے، جو سمری ہے، جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو اس ویڈیو کا مقصد ہے، وہ یہ ہے: اپنے آپ کو پہچانیں۔ انسانیت اپنے گرد گھومنے کا نام نہیں، اپنے ہی بارے میں سوچنے کا نام نہیں۔ سوچنا چاہیے، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے اور برحق ہے اپنے بارے میں سوچنا۔ بلکہ جب انسان اپنا ادراک حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو ہی انسان دوسروں کو سمجھنے، سوچنے کی اور ان انسانوں کے کام آنے کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے۔ جو انسان اپنا بھلا نہیں سوچ سکتا، وہ کسی کا کیا بھلا سوچے گا؟ تو اپنی ذات کا ادراک، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد، اپنی زندگی کے بامقصد ہونے کا جو ایک سوچ ہے، فکر ہے، تفکر ہے، احساس ہے، وہی انسان کو دوسروں کے بارے میں سوچنے کا، معاشرے کے بارے میں، دیگر معاشرے کے افراد کے بارے میں، قومیت کے بارے میں، ملک کے بارے میں اور انسانیت کے بارے میں، وہی انسان سوچ سکتا ہے جو اپنے بارے میں بہتر سوچتا ہے۔ اور جب اپنے بارے میں سوچتا ہے اور پھر دوسروں کا احساس نہیں کرتا، تو وہ خود غرض کہلاتا ہے۔ تو گویا کمال انسانیت یہ ہے، حقیقی انسانیت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے شروع کرے، معاشرے کی ایک اکائی ہونے کے ناطے انفرادی طور پر اپنی اصلاح سے وہ شروع کرتا ہے اور اپنے حقوق کہ بحیثیت ایک انسان میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے معاشرے سے کیا حقوق ہیں اور معاشرے کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، اور پھر جب وہ اس قدر سوچتا ہے اور اتنا سمجھتا ہے تو یقیناً پھر وہ اپنے پیدا کرنے والے رب سے غافل نہیں رہتا۔ تو برادران اسلامی، عزیزان محترم، اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تھنک پازیٹیو، ڈو پازیٹیو اینڈ بی پازیٹیو۔ اچھا سوچیں، اچھا کریں اور اچھے کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔